بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل لاہور پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ میں زبیر احمد۔ آج میں ایک افسوسناک دردناک خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی تکلیف دہ خبر ہے جس سے میں اپنی پاکستانی عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ نہ قانون کی فکر ہے کسی طاقتور کو، نہ آئین کی فکر ہے۔ ہمارا آئین تو کہتا ہے، ہمارے آئین کی جو شق ہے 14، اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کے حقوق کی اور اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، اور یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ اور جو جاوید علی سے ہوا، جاوید علی تو ایک آدمی ہے جو سامنے آیا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے، تحریک انصاف کے MNA MP ان کے خلاف ویڈیو بنانا، ان کو بلیک میل کرنا، ان کی کوئی آڈیو ٹیپس ہو، کوئی ویڈیو ٹیپس ہو، ان کے اوپر کرپشن کے کیس بنا دو، بلیک میل کر لو۔ صرف اور صرف ان چوروں کا ایک ہی مقصد ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح بیک پہ لایا جائے اور ہم چوروں کو دوبارہ الیکشن جتوایا جائے۔ جاوید علی کو ایک سیال کوٹ کا شہری، اس کو عثمان جو ڈار ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک نوکری دلوائی، ایک چوکیدار کی نوکری جو کلاس 4 کی ہے۔ اس کے اوپر یہ PDM نے اب حکومت آ گئی ہے، انہوں نے کیس بنا دیا کہ یہ پیسے لے کے تحریک انصاف کے جو عثمان ڈارا پریزیڈنٹ ہیں سیال کوٹ کی، انہوں نے دی ہے اس کو۔ جاوید علی کے بقول کل اس کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، خان صاحب کے ساتھ عثمان ڈار بھی تھے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے صبح 11 بجے فون کر کے بلایا کہ آ جاؤ، آپ اپنے سیلری کے کاغذات کمپلیٹ کرواؤ تاکہ آپ کی سیلری آئے۔ میں آفس گیا ہوں تو مجھے تقریباً صبح 11 سے لے کے 3 بجے تک ویٹ کروایا گیا، 4 گھنٹے تقریباً میں ویٹ کرتا رہا ہوں، کہتے ہیں کرتے ہیں کراتے ہیں۔ تقریباً 4 بجے کے دوران ایک نامعلوم پرائیویٹ گاڑی میں پولیس کے 7-8 لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی مجھے ہتھکڑی لگا لی اور میرے اوپر جھولا ڈال کے اوپر میری آنکھیں اور مجھے کپڑا ڈال دیا جیسے میں کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہوں۔ مجھے گاڑی میں بٹھا لیا اور مجھے کسی نامعلوم جگہ کے اوپر لے گئے، اور جاتے ہی مجھے میرے کپڑے اتار کر سارے مجھے فرش کے اوپر ننگا بٹھا دیا گیا اور مجھے مارنا پیٹنا اور تشدد شروع کر دیا، اور ساتھ میں مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ مانو کہ آپ نے نوکری کے لیے، چوکیدار کی نوکری کے لیے عثمان ڈار کو پیسے دیے ہیں۔ جب میں نہیں مانتا تو یہ مجھے الٹا لٹکا دیتے ہیں، کبھی سیدھا لٹکا دیتے ہیں، میرے سارے کپڑے اتار دیے ہیں، میرے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ میں پھر بھی نہیں مان رہا تو انہوں نے نازک اعضاء کے ساتھ اینٹ باندھ کر، رسی کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ اینٹ باندھ کر، تو کہتے ہیں مانو۔ میں پھر بھی نہیں مانتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ تو بڑا ضدی ہے۔ اور پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک ڈالا بھیجو، اس کی بیوی اور بچوں کو اٹھا کے لے آؤ اور ان کو برہنہ کرو، ان کے کپڑے اتارو اس کی بیوی کے، اور ان کی ویڈیو بناؤ، فیس بک اور انٹرنیٹ کے اوپر چلاؤ۔ جب میں یہ بات سنتا ہوں تو میرا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ جو مرضی یہ کہو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بس صرف آپ 164 کے بیان دے دو، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کرو، 164 کے بیان دو کہ آپ نے ٹھیکیداروں سے پیسے لے کر عثمان ڈار کو دیے ہیں۔ تو اسی طرح جب ان کا کوئی افسر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں بڑے صاحب آ گئے، خاموش ہو جاؤ سب۔ تو دیکھیں اب ہماری تو یہ ساری باتوں کے اوپر جاوید علی قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہے کہ اس طرح مجھے انہوں نے ٹارچر کیا، اور میرے بیوی بچوں کے کپڑے اتار کر انہوں نے برہنہ کرنے کے لیے مجھے کہا ہے اور کیا انہوں نے۔ تو دیکھیں میری اپنی عدلیہ سے، چیف آف جسٹس پاکستان سے، سپریم کورٹ سے مؤدبانہ ادب سے گزارش ہے کہ پلیز اس پر سو موٹو ایکشن لیا جائے۔ جب یہ شہباز گل کو گرفتار کیا ہوا تھا، انہوں نے ٹارچر کیا ہوا تھا، وہ طبی حالت بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹروں نے مشورہ ریسٹ کا دیا تھا، اس کو اسپتال میں لے جانے کے لیے کہا تھا۔
لیکن جج صاحبان نے اس کا جسمانی ریمانڈ منظور کر کے اسے پولیس والوں کے ہینڈ اوور کر دیا تھا. تو ہمارے خان صاحب نے صرف ایک بات کہی تھی کہ ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے، تو خان صاحب کے اوپر ایکشن لے لیا جاتا ہے. اور یہ امپورٹڈ حکومت کے جو کارنامے، اسٹیبلشمنٹ کے کارنامے، ان کو کوئی نہیں دیکھنے والا. کہاں ہے پاکستان کا آئین؟ ہمارا پاکستان کا آئین کی شق جو 14 ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے. تو عدلیہ، میری معزز جج صاحبان، عدلیہ اور سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی اس کیس کو دیکھا جائے اور جاوید علی کو انصاف دیا جائے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.